وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی تمہیں کوئی اکساہٹ ہو ہی جائے، شیطان جو ہے تمہارے اندر وسوسہ اندازی کر کے تمہارے اندر غصے کی کیفیت پیدا کر دے، ظاہر بات ہے انسان ہے، آپ نے 10 مرتبہ لوگوں کی بری باتیں سنی اور خاموش رہے، یا اچھی بات میں جواب دیا، انہیں دعائیں دی، 11ویں مرتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے۔ لیکن یہ غصہ اگر آیا ہے، جان لو مقام دعوت میں اگر یہ غصہ آیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ یہ نزغ کے لفظ کو پہچان لیجئے، عربی میں ایک بڑا اس اعتبار سے بڑا خوبصورت معاملہ ہے، نزع عین کے ساتھ۔ نزع کے معنی کسی سے کوئی چیز کھینچ لینا، اسی لیے ہم کہتے ہیں عالم نزع میں تھا، جبکہ جان جو ہے کسی انسان کی کھینچی جا رہی ہے تو عالم نزع میں ہے۔ اور اس کے برعکس عین کے اوپر نقطہ لگ گیا، نزع کی بجائے نزغ بن گیا غین کے ساتھ۔ اس کے معنی کسی چیز میں کوئی شے داخل کر دینا، دخول فی امر لافسادہ، اس میں فساد پیدا کرنے کے لیے، وسوسہ ڈال دینا دل میں، یا اکساہٹ، جسے اکساہٹ کہتے ہیں، چھوت لگ جانا کہیں، یہ دھوکہ جس کو کہتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کے درمیان کوئی نزاع ہو رہا ہے تو کوئی شخص ذرا دوسرے کو ذرا دھوکہ لگاتا کہ جواب دو نا، آپ آؤ میدان میں۔ تو یہ جو ہے در حقیقت یہ سب شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ فساد پیدا ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کی عصبیت جاہلیت جو ہے وہ بھڑک اٹھے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے مسلمانوں، ان مشرکوں کے معبودان باطل کو گالیاں نہ دینا کبھی، وہ پلٹ کر اللہ کو گالی دیں گے، کیا فائدہ؟ وہ ان کے معبود ہیں، وہ معبود مانتے ہیں، کہو یہ کہ وہ غلط ہے، ان میں کچھ نہیں ہے، لیکن گالی مت دینا۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں انہیں کبھی گالی مت دینا، اس لیے کہ پھر وہ زیادتی میں آ کر اور انتقام کے طور پر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ جو ہے غصے میں نہ آئیں، غصے میں آنا مقام دعوت کے منافی ہو جائے گا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو بدھ مت کے بھکشو کا ایک کانسیپٹ ہے، بدھ مت کے بھکشو درویش، بالکل درویش، دنیا کی کسی شے سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ لوگ جو ہے ہر طرح سے یوں سمجھیے کہ بے نفسی کی انتہا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے، بہت سے لوگ جو ہے غلط راستوں پر بھی پڑ گئے، لیکن بہت سے لوگ بڑے خالص رہبانیت والا معاملہ انہوں نے اختیار کیا، تو انہوں نے واقعتاً اس کو پھر پورا نبھایا بھی ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں، نبھایا ہے۔ اسی طرح بدھ مت کے بھکشیوں نے، تبھی یہ دعوت اتنی پھیلی ہے دنیا کے اندر۔ گوتم بدھ کی دعوت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہاں ہندوستان اور کہاں سارا فار ایسٹ جو ہے، چائنا، یہ سب کے سب گوتم بدھ کے ماننے والے، بلکہ ہندوستان سے تو گوتم بدھ کے مذہب کو نکال ہی دیا گیا، وجود ہی نہیں ہے، سارا کا سارا بیرون ہند ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ درویشی، اس درویشی کے اندر یہ خیر ہے، اس کے اندر یہ تاثیر ہے، اس سے لوگ جو ہے اثر پکڑتے ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ واقعہ ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن اگر تمہیں کبھی کسی وقت کوئی اکساہٹ محسوس ہو، تمہیں طیش آنے لگے، غصے کے آثار تمہیں اپنے اندر محسوس ہوں، اما ینزغنک من الشیطان نزغ، تو یہ شیطان کا نزغ ہوگا، یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا، یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہوگی۔ فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم، شیطان مردود کی اس اکساہٹ سے، اس کی وسوسہ اندازی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے اندر بھی در حقیقت بہت عجز اور تذلل کا معاملہ ہے۔ انسان بلند سے بلند مقام پر پہنچ کر بھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بس کامل ہو گیا، مجھ پر شیطان کا کوئی وار کارگر ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض مواقع پر حضور کو بھی غصہ آ گیا ہے، یہ آخر آپ کے ساتھ طبع بشری جو ہے وہ تو لگی ہوئی تھی۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، انسان تو تھے نا آخر۔ غزوہ احد میں غصہ آ گیا، غزوہ احد میں جب آپ کا
خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور آپ بے ہوش ہوئے ہیں، ہوش میں آئے ہیں، تو آپ نے کہا کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ فوراً آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی ایمان لا سکتا ہے یا نہیں اور کوئی ہدایت پائے گا یا نہیں، یہ اختیار کلیتاً اللہ کا ہے، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، یقیناً انہوں نے زیادتی کی ہے، یہ ظالم ہے، یہ مشرک ہے، انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، تکلیفیں پہنچائی ہیں، یہ مستحق ہے سزا کے، اللہ چاہے گا تو سزا دے گا، لیکن اللہ چاہے گا توبہ کی توفیق عطا کر دے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص کی وجہ سے وہ چرکا لگا تھا مسلمانوں کو، خالد ابن ولید تھے کہ جو اس وقت جو کفار کا مشرکین کا جو رسالہ تھا کیولری، اس کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ غلطی کی ہے ان مسلمانوں نے، تیر اندازوں کو جنہیں حضور نے ایک درے کے اوپر مقرر کر دیا تھا 50 کہ یہاں سے کبھی نہ ہلنا، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، ہم سب قتل ہو گئے ہیں اور ہمارا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن جب فتح ہو گئی تو ان کے مابین ایک نزاع ہو گیا، لوگوں نے کہا حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا، یہ تو فتح ہو گئی ہے۔ 50 میں سے 35 افراد وہاں سے چلے گئے، حالانکہ لوکل کمانڈر کہتے رہ گئے کہ دیکھو یاد کرو حضور نے کیا کہا تھا، مت ہلو یہاں سے۔ تو اگرچہ انہوں نے حضور کی بات کی تعویل کر دی تھی، میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضور نے شکست کی صورت میں کہا تھا، لیکن لوکل کمانڈر کا حکم ماننا بھی تو لازم تھا کہ نہیں؟ ان کی حکم عدولی کی، اور وہ قابی نگاہ خالد ابن ولید کی، اس نے دیکھ لیا کہ وہ اب درہ خالی ہے، مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے، پورے کوہ احد کا چکر لگا کر پیچھے سے آ کر، اور کیولری کا حملہ جبکہ لوگوں کا رخ بھی دوسری طرف ہو، ورنہ آپ کو معلوم ہے کیولری کا مقابلہ بھی کیا جاتا ہے، نیزے جو ہے تان دیے جائے، گھوڑوں کی گردنوں کے اندر سواروں کو نیزوں میں پرو لیا جائے، لیکن ان کا تو رخ تھا ادھر، کفار کا لشکر بھاگ رہا تھا اور وہ تعاقب کر رہے تھے، پیچھے سے کیولری کا حملہ ہوا ہے۔ پھر جو ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، بہت زیادہ خون جانے کے باعث، اور خبر اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے، معاذ اللہ۔ یہ سارے حالات ہوئے ہیں کیوں؟ وہ شیطان کا ایک ٹھوکا۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم شیطان سے بالکل محفوظ ہو، مامون ہو، مسعون ہو، نہیں، شیطان کو یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، قیامت تک کے لیے دے رکھی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اختیار ہے، وہ کسی کو غلط بات پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن کسی انسان کے اندر اس کے جو سفلی جذبات ہیں ان کو بھڑکانے کا اسے اختیار حاصل ہے، وہ پھونکے مارتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان کے دل پر اپنی تھوتنی جما لیتا ہے، جیسے یہ سور کا منہ ہوتا ہے اسے ہم تھوتنی کہتے ہیں، اسی طرح شیطان کی وہ تھوتنی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ غافل دل جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، اس پر وہ اپنی تھوتنی جما کر پھونکے مارنا شروع کرتا ہے، تاکہ وہ جو نفس کے تقاضے ہیں، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ بھڑک اٹھے، مشتعل ہو جائے۔ تو جب بھی یہ کیفیت محسوس کرو فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بھی آئی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہاں تک تو پہلے ہی یہی الفاظ ہیں، البتہ اس کے بعد ہے انہ سمیع علیم، نکرہ کی شکل میں صفات کی صورت میں آیا ہے، یہاں انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ صرف وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔